اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اس قرآن کے بارے میں تم کوتاہی کرتے ہو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَجْعَلُونَ اور تم نے بنا لیا ہے رزقکم اپنا نصیب انکم یہی کہ تم تکذبون جھٹلاتے ہو، تمہارے حصے میں صرف یہی آیا ہے کہ تم نے ساری زندگی قرآن کو جھٹلانا ہے۔ فلولا پس کیوں نہیں اذا بالغت جب روح پہنچ جاتی الحلقوم حلق تک، پھر کیوں نہیں وانتم حینئذ تنظرون اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ جب تم دیکھ رہے ہوتے ہو ہم زیادہ قریب اس کے منکم تم سے، ولکن لا تبصرون البتہ تم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا پس کیوں نہیں ان کنتم اگر تم غیر مدینین کسی کے پابند حکم نہیں، ترجعونہا لوٹا دیتے ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔ اب یہ موت کی بات چل رہی ہے۔ اب اللہ نے 3 مرحلے، جس طرح ایک عرش کی دائیں جانب اصحاب یمین ہیں، سابقون ہیں، اصحاب یمین ہیں، اصحاب شمال ہیں، اب اسی طرح موت کا جب وقت آئے گا جو مقربین ہیں ان پر حالت کیا ہوتی ہے، اصحاب یمین کی شان کیا ہوتی ہے، اصحاب شمال کو موت کیسے آتی ہے، یہ سارا قرآن ہے۔ پڑھیے جی فاما اس کے پاس موت آئی اگر وہ من المقربین رب کے مقرب بندوں سے ہے تو پھر کون سی بشارتیں ہیں، روح و ریحان تو راحت اور خوشبودار غذائیں، و جنت نعیم اور سرور والی جنت۔ کون؟ اگر جس کے پاس موت آئی وہ کن میں سے ہے، مقربین میں سے ہے، اللہ کے مقرب۔ یہ جو لفظ نہیں آیا روح و ریحان و جنت نعیم، 3 انعام، راحت، ریحان اور سرور والی جنت۔ اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تب تک مقربین میں سے اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک اس دنیا میں جان نہ لے کہ میرا ٹھکانہ جنت میں کہاں ہے، جب تک یہ جان نہ لے کہ میرا ٹھکانہ جنت میں کہاں ہے مقربین اس دنیا سے جاتے نہیں ہیں۔ یہ ہے اللہ فرماتا ہے فروح و ریحان و جنت نعیم، یہ اللہ تبارک و تعالی۔ حدیث پاک کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مقربین کے پاس موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ فرمایا اللہ مالک الموت کو فرماتا ہے جا میرے فلاں دوست کے پاس، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیا کر فَأْتِنِي بِهِ اسے میرے پاس لے آ۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے دنیا میں خوشی اور غمی سے اس کو آزمایا تھا، لیکن اس کو میں نے کیسا پایا؟ جیسے میں پسند کرتا تھا، جیسے میں پسند کرتا میں نے اس کو ویسا پایا۔ اب کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس میرے بندے کو میرے پاس لے آؤ، آج میں اسے روح بھی اور ریحان بھی دینا چاہتا ہوں، جنت نعیم دینا چاہتا ہوں۔ اب فرشتے کتنے فرشتے لے کے استقبال کے لیے جاتے ہیں مقربین کی؟ کہتے ہیں فَيَنْطَلِقُ إِلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ وَمَعَهُ 500 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ۔ فرمایا فرشتے 500 فرشتوں کی جماعت جاتی ہے رب کے ولی کی روح قبض کرنے، اس کا استقبال کرنے۔ آؤ تمہیں رب بلا رہا ہے، تم نے ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزاری ہے۔ یہ ہے مقربین کی۔ کہتے ہیں ان کے پاس جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، جنت کی خوشبو ساتھ لے کے جاتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے جاتے ہیں جاؤ اور میرے فلاں ولی کا استقبال کرنا ہے، چونکہ اس نے ساری زندگی خوشی میں بھی غمی میں بھی مجھے یاد کیا، لہٰذا میں رب آج اس کو یہ شان دے رہا ہوں۔ یہ کن کی شان ہے؟ وہ لوگ جو مقربین سے ہیں جب ان پہ موت آتی ہے۔ پھر اور سنیں جی حدیث پاک پڑھیے جی، مقربین ہیں ان کے لیے 3 انعام، اور جو اصحاب یمین ہے وہ اما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ ہوگا اصحاب یمین سے، کون وہ ہوگا؟ جس پہ موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اصحاب یمین سے ہے تو کیا شان ہے؟ پڑھیے جی سلام لک من اصحاب الیمین، تو سلام تمہیں اصحاب یمین کی طرف سے۔
اب یہ فرشتے نا ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، سلام اللہ کا، سلام ہو تمہیں، انت الی سلامتن، آپ سلامتی کی طرف آ رہے ہیں، انت من اصحاب الیمین، آپ اصحاب یمین میں سے ہیں۔ اب یہ جو دوسری شان ہے یہ شان بھی تھوڑی تو نہیں ہے، سلام اللہ کا، یہ کس کی طرف سے کہا جائے گا؟ رب کی طرف سے کہا جائے گا۔ کیوں؟ من اصحاب الیمین، یہ شان ہے اصحاب یمین کی۔ وَأَمَّا ہے تیسرا طبقہ، اور یہ بھی قرآن میں ہے، وَأَمَّا إِن كَانَ، اور اگر وہ ہوگا کون؟ جس کے پاس موت کا وقت قریب آ پہنچا ہے، من المکذبین، جھٹلانے والوں سے، الضالین، گمراہوں سے، جب ان پہ موت آئے گی تو پھر کیا منظر ہوگا؟ فَنُزُلٌ من حمیم، اس کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ وَتَصْلِيَةُ جہیم، داخل ہونا پڑے گا بھڑکتی دوزخ میں۔ ان ھذا لَھُوَ حق الیقین، بے شک یہ ہے یقیناً حق۔ یہاں تک حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی، فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات پسند کرتا ہے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے اللہ بھی ملنا پسند نہیں کرتا۔ اب یہ جب فرمانا تھا نا، ساری قوم رونا شروع ہو گئی۔ جب روئی، میرے آقا نے پوچھا ما یبکیکم، تم کیوں رو رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، رو اس لیے رہے ہیں، حالانکہ جو موت کو پسند کرتا ہے اللہ بھی ملاقات پسند کرتا ہے۔ پر میں معاملہ ایسا نہیں ہے، سنو۔ فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت کا وقت آئے گا، اگر تو وہ مقربین سے ہوگا تو روح و ریحان و جنت نعیم، اور اگر وہ اصحاب یمین سے ہوگا تو سلام اللہ کا ہوگا، اور اگر من المکذبین الضالین ہوگا فنزل من حمیم۔ اس کے بعد صحابہ کو تسلی آئی کہ ہم تو نبی کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ہمیں تو صحابیت کا درجہ ملا ہے۔ تب جا کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کچھ حوصلہ ملا۔ آگے پڑھیے جی۔ بسم ربک العظیم، پس پاکی بیان کیجئے، بسم ربک العظیم، اپنے رب کے بڑی عظمت والے نام کی۔ یہ جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یہ قرآن سے کہاں سے ثابت ہے؟ ایک آیت یہ ہے فسبح بسم ربک العظیم، اس سے ہے سبحان ربی العظیم رکوع میں، اور جو سجدے میں پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن میں ہے، وہ ہے سبح اسم ربک الاعلی، فرمایا سبحان ربی الاعلی۔ یہ تفسیر نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ حدیث سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آپ نے فرمایا اس کو رکوع میں پڑھا کرو۔ حدیث دوسرا، فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، آپ نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اپنے سجدوں میں اس کو پڑھا کرو۔ تب سے یہ قرآن سے ثابت ہے، رکوع اور سجود کی تسبیحات۔ حدیث پاک سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جس نے ایک بار پڑھا جنت میں ایک درخت اس کے نام کا لگا دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ، بخاری مسلم ہے، فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا دو کلمے ایسے ہیں زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، میزان پہ بھاری ہیں، رحمان کے بڑے پیارے ہیں۔ رحمان کے بڑے پیارے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ دو کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان 5 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا